اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا پاکستان کو سامنا ہے، تو ان تمام تر صورتحال میں پاکستان کیوں کر چاہے گا کہ ایک نیا محاذ کھلے اور اس کی طرف لڑائی شروع ہو جائے؟ جموں کے اندر جو کچھ ہوا وہاں کی بھارتی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ کسی نہ کسی طور ممکنات میں ہے کہ اس تمام صورتحال کے پیچھے پاکستان ہے۔ افسوسناک واقعہ بھی شاید کہ ڈرون کے ذریعے وہاں پہ ان کا جو ایک ایئر بیس ہے غالباً اس کے اوپر 2 اٹیکس ہوئے، اور یہ پہلا اٹیک ہے اس طرح سے جو آئی ڈی کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کو ریموٹ کے ذریعے وہاں پہ ڈرون کے جو ہیں وہ دھماکہ خیز مواد گرا۔ اچھا 15 kg تک ڈرون لے کے جا سکتا ہے۔ یہ کوئی آرمی کا ڈرون نہیں تھا، یہ چھوٹے ڈرون نہیں ہوتے جو گھروں میں ایسے کھلونا ڈرون جو ملتے ہیں عام بازار میں، ریموٹ کے ذریعے وہ گیا، اس نے ٹپکا کے 5 کلو۔ یہ دعویٰ کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان سے یا کسی پڑوس کے آس پڑوس کے کسی گاؤں سے آ سکتا ہے، مگر بڑا خطرناک ہے، ہمیں ہمارے پاس تو روکنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ اب وہ ڈرون، اب وہ یہ غباروں کی، کبوتروں کی، ڈرونوں کی، پتنگوں کی، ایک طرف چائنا کے ساتھ وہ الیکٹرانک وارفیئر اور سائبر اسپیس کی جنگ ہے، دوسری طرف یہ کھلونا، یہ کوئی فوجی ڈرون نہیں تھا، یہ چھوٹے چھوٹے کھلونے ڈرون ہوتے ہیں وہ جو بچے ایسے ریموٹ کے ساتھ، وہ اس قسم کا ایک ریموٹ آیا، وہ ٹپکا کے 5 kg نکل گئے، اور اس کے بعد 2 بلاسٹ ہوئے اور ان کے ہیلی کاپٹر کھڑے تھے، تو وہ بچا گئے ہیلی کاپٹر، ورنہ پتہ نہیں۔ اور وہ مگر ایسے میں جب فیٹف کا معاملہ ہے، لاہور کے اندر ٹینشن بڑھی ہوئی ہے، ابھی ریسنٹ کچھ دنوں میں جوہر ٹاؤن میں جو دھماکہ ہوا، اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا پاکستان کو سامنا ہے، تو ان تمام تر صورتحال میں پاکستان کیوں کر چاہے گا کہ ایک نیا محاذ کھلے اور اس کی طرف لڑائی شروع ہو جائے؟ جموں کے اندر جو کچھ ہوا وہاں کی بھارتی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ کسی نہ کسی طور ممکنات میں ہے کہ اس تمام صورتحال کے پیچھے پاکستان ہے، مگر جو جموں میں ہوا ہارون صاحب وہ کیا تھا؟ کیا یہ سازش تھی یا دو صورتیں ممکن ہے؟ وہ تو خیر کوئی چیز ہو دنیا کی پاکستان پہ، انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ جو کسانوں کا دھرنا ہو رہا ہے اس میں ایسا ہی کچھ کر سکتی ہے۔ بھائی دھرنا ہو رہا ہے، ISI جو پاکستان کیا چاہے گا کہ اس دھرنے کو درم برم کر دے؟ پاکستان کا کیا تعلق ہے؟ اس کو درم برم کرنے سے پاکستان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ بالکل درست۔ اور جنرل بخشی نے یہاں تک کہہ دیا، وہ تو ہر وقت چیخو پکار کرتے رہتے ہیں، کوئی پرابلم ہے، میرے خیال ان کو کوئی اریٹیشن کا بھی پرابلم ہے، علاج بھی کرانا چاہیے انہیں، کہ ترکوں نے آج ہی بھیج دی، ترکی نے، اب ترکی کی طرف ترکی نے وہاں بندے بھیج دیے، ترک ویسے کہ وہاں کیسے جا سکتے ہیں؟ اور وہ کیا نام ہے ان کے وزیر خارجہ صاحب کا، وہ آج کل جے شنکر صاحب یونان میں ہیں، تو ان کو مشورہ دیا کہ یہاں ملٹری اٹیچی مقرر کریں اور یونان سے مل کے ترکی سے بدلہ لیں۔ یعنی کوئی پاگل پن سوار ہے، ترکی سے کیا بدلہ لے گا؟ پاکستان کی محبت ترکی سے شاید یہی پاگل پن سوار ہے۔ ترکی چونکہ پاکستان کی حمایت کرتا ہے تو یہ بالکل ان کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ دیکھیے 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو جیسا کہ وہ کیا کرتے ہیں فالس فلیگ آپریشن اور ایک شور شرابہ اور ایک ماحول، ابھی فیٹف میں بھی انہوں نے کیا، اور ادروائز بھی کرتے رہتے ہیں پاکستان کا۔ دیکھیے امریکہ کی ایک حکمت عملی ہے، پاکستان سارے عالم اسلام کو ویسے، لیکن پاکستان، ایران اور افغانستان کو خاص طور پر ڈیسٹیبلائز رکھنا یہ طے شدہ پالیسی ہے۔ جب ہم ان کے حلیف تھے، میں نے آپ کو 65 کی وار میں، اور انڈیا روس کا حلیف تھا، جس نے کہ جب روسیوں نے حملہ کیا تو اس کی حمایت کرتے رہے، وہ ہر افغان حکومت کی انہوں نے حمایت کی جو پاکستان سے الجھتی رہی، جب بھی، اور کوشش بھی کی، بڑی لابی ابھی تک یہ بھی چل رہا ہے، ابھی تک۔ اور وہ روتے ہیں $2-3 بلین کی انویسٹمنٹ کر دی ہے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے مذاق اڑایا تھا یہ امریکہ کی 5 گھنٹے کی انویسٹمنٹ کے برابر ہے۔ لائبریری جو بنائی تھی اس کا افتتاح کرنے کے لیے مودی صاحب گئے تھے وہاں، یا پارلیمنٹ کی بلڈنگ بنائی تھی۔ تو کہنے کو تو وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن 2 صورتیں ہیں، یا فالس فلیگ آپریشن ہے، پاکستان کو تو جیسے آپ نے کہا سوٹ کرتا ہی نہیں ہے، پاکستان افغانستان میں الجھا ہوا ہے، امریکیوں نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا، کہا ہم آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے، ہم نے ان کی اتنی مدد کی کہ اس سے زیادہ مدد ممکن نہیں تھی۔ یعنی ویتنام سے وہ کیسے نکلے تھے کہ ان کے سفارت خانے کی چھت پہ ہیلی کاپٹر اڑ رہا تھا اور اس سے لوگ لٹکے ہوئے تھے، یعنی اتنی تیز جلدی سے میں وہ اڑا کہ اسے لوگ لٹکے ہوئے تھے، میں نے کھینچ کے کیسے، مجھے اس کا تجربہ ہے کہ ہیلی کاپٹر چل رہا ہو، پنکھا چل پڑا ہو، اور آپ کو ایک دفعہ میرے ساتھ بھی ہوا تھا تو کیسے بھاگ کے آپ کو داخل، کتنا خوف طاری ہوتا ہے۔ جی عمران خان صاحب کی مہربانی سے ہوا تھا ایک دفعہ۔
خیر بہرحال تو وہ لٹک کے گئے تھے اور یہاں سے ان کو اگر کچھ معقول طریقے سے طالبان کو آمادہ کس نے کیا مذاکرات پہ؟ پاکستان نے آمادہ کیا. اب تو وہ پاور میں ہیں. آج پھر انہوں نے 2 ضلع اور پتہ کر لیا. ٹھیک ہے 108 کی تعداد. اب وہ کہاں سنتے ہیں؟ عمران خان ٹھیک کہتا ہے. طالبان کا طریقہ یہ ہے کہ جب تک وہ مشکل میں اس وقت تک سنتے ہیں ورنہ نہیں سنتے. ان کا خیال ہے کہ امریکہ نے ڈیڈ لائن دے دی ہے اس لیے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. دوسرا انہیں اقتدار نظر آ رہا ہے وہ کیوں سنیں گے؟ پاکستان کیوں کرے گا؟ ہاں ایک چھوٹی سی پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ تو خیر تحقیق ہو کسی بھی واقعے کی، جب تک باقاعدہ تحقیقات نہ ہو پاکستان کو آفر کرنی چاہیے. ہم تحقیقات میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں، مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس پہ حکم کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ یہ فیصلہ کیسے صادر کیا جا سکتا ہے کہ یہ فلاں نے کیا ہے؟ لوکل گروپ ہو سکتا ہے کہ ایرانیوں سے سیکھ کے حماس والے راکٹ بنا سکتے ہیں، اسرائیل پہ حملہ کر سکتے ہیں. پائپ جو ہوتے ہیں گھروں میں استعمال ہونے والے دوسرے، ان سے راکٹ بناتے ہیں. وہ ٹیپو سلطان نے پہلے راکٹ بنایا تھا نا، وہ ابھی بھی رکھا ہوا امریکہ کا جو خلائی مرکز ہے اس میں اس کی تصویر لگی ہوئی ہے ٹیپو کی اور وہ اس کا نمونہ رکھا ہوا. راکٹ کو ایسی چیز تو نہیں ہے، اس کو تو آگ لگائی جاتی ہے، تو بنیادی کانسیپٹ ہے. پیچھے سے بارود ہوتا ہے، پھر باقی تو اس میں سسٹم ہے نا وقت کے ساتھ وہ بہت اسی سے راکٹ بنے، اسی سے خلائی اسٹیشن بنے، اسی سے انسان پہنچا ہے چاند پہ اور مریخ تک پہنچ رہا ہے. بائی دی وے یاد آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بیان کی ہیں جناب علی مرتبت نے، تو بعض لوگوں کو تو حدیث سمجھ میں نہیں آتی. بڑے بڑے علماء جو ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے کئی دفعہ کہ اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بیان کی اور سب کی سب پوری ہوئی، کچھ رہ گئی. کہ قیامت کے آنے سے پہلے جو واقعات ہو گئے اس میں یہ ہے کہ اجرام فلکی میں آدمی مداخلت کرے گا، چھیڑ چھاڑ کرے گا. وہ ہو رہا ہے. ہاں، اور اس مفہوم میں اس سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ فائدہ نہیں ہوگا، میرا خیال ہے. یہ تو خیر میری رائے ہے. بہرحال تو وہ اگر غبارے وہ بناتے ہیں حماس والے، وہ جا کے پھٹ جاتے ہیں اسرائیلی آبادی پہ. اچھا. اور اس سے ایک افراتفری پھیل جاتی ہے. یہیں تو نہیں انہوں نے صلح کی، یہیں تو نہیں وہ عرب پارٹی کو شامل کر لیا اقتدار میں. وہاں کوئی گروپ ہو سکتا ہے جو یہ کر سکتا ہے. یہ کون سی ایسی بڑی ٹیکنالوجی ہے؟ یہ ڈرون جو ہیں یہ شادی بیاہ پہ تو استعمال ہو رہے ہیں، بیش بہا استعمال ہوتے ہیں. اب اس میں تھوڑا سا بارود، اتنا بارود رکھ دینا کسی طرح. اور وہاں کے سائنسدان نہیں ہوتے کشمیریوں میں. میں خود ایک کشمیری سائنسدان سے ملا ہوں جو میرے ساتھ بحث کرتا رہا جب یہ ہم نے میزائل کا تجربہ کیا تھا کہ یہ اس میں مجھے فلاں چیز میں کمی نظر آتی ہے، یہ پاسبل ہے، فلاں چیز پاسبل ہے، یہ نہیں ہے. کشمیر میں تعلیم کا ریشو بہت ہے اور تعلیم سے رغبت بھی بہت زیادہ ہے. تو وہ پڑھے لکھے نوجوانوں کی تحریک ہے، وہ ہو سکتا ہے.